غرانے والے نہ جھکے گا میرا سر کسی غیر کے آگے میری اس بات سے واقف ہے زمانے والے میری اس بات سے واقف ہے زمانے والے اور گر کوئی شمس و قمر دامن میں چھپا لے اور کوئی تاروں کو اشاروں سے بلا لے پھر کوئی پوچھے کہ تجھے کیا لے تو کالا نعلین نبی آنکھوں سے لگا لے اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمدہ ثناوات کبریائی بے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت پیغمبر اعظم امام اعظم سید اعظم پیغمبر رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ قبول و منظور فرما پترو اس وقت جڑی میں بات عرض کرنے دے ارادے نال ہاں اودا عنوان ہوئے گا آنسو 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 مگر ایک تیرے آنسو ایک میرے آنسو ایک صحابہ دے آنسو سبحان اللہ صحابہ دے آنسو بخیر قرآن دیا 17 بن دیا جان اللہ اکبر رب دا قرآن بندا جائے میرے محمد دی زبان بن دی جائے اے ہو آنسو اگر امی عائشہ صدیقہ دے بخیر اللہ دی قسم قرآن بنے نماز دیا زینتاں تے رکعتاں دیا آیاتاں بنن سبحان اللہ اے ہو آنسو اللہ اکبر گناہگار بندہ روے تے آنسو بہے چاہے چھوٹا جتنا آنسو بہ جائے پترو بچیوں رونے والی شکل ہی بن جائے اللہ فرماتے ہیں نہ رو میں تیرے تے جہنم دی آگ بجھا دیتی ہے میں تیرے تے رحمت فرما دیتی ہے میں تیرے گناہ معاف فرما دیتے خیر اللہ کرے آج دی مجلس آخری وعد قاری عبدالحفیظ دا ایویں ہووے کہ اللہ کہ خیر نہ رو میرے بندیو میں تاڑے گناہ معاف کر دیتے نے میں تاڑیاں غلطیاں معاف کر دیتیاں ہیں موضوع رکھے گا آنسو بار بار دخراواں گا وہ جس کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے میں مڑ مڑ آیات کریمہ پڑھوں گا لقد جاءکم رسول من انفسکم نو انفسکم نال تفسیر کروں گا میں عرض کروں گا نفیس ترین ذات میرے محمدی اور نفیس ترین بات میرے محمدی نفیس ترین شان میرے محمدی نفیس ترین فرمان میرے محمدی نفیس ترین قرآن میرے محمدہ نفیس ترین برہان میرے
میرے محمد نفیس ترین معراج میرے محمد نفیس ترین ازواج میرے محمد نفیس ترین کتاب میرے محمد نفیس ترین اصحاب میرے محمد نفیس ترین بنون تے بنات میرے محمد نفیس ترین جمیع صفات میرے محمد نفیس ترین جمال میرے محمد نفیس ترین کمال میرے محمد نفیس ترین ذات نفیس ترین بات اور لوگوں میرے محمد نفیس ترین آنسو میرے محمد میرے نبی دے آنسو گرن قرآن دیا سطرہ بن دیا جان سبحان اللہ امت واسطے نمونہ بن دے جان سیرت النبی دا خصہ بن دے جان قاری عبدالحفیظ دا بعد میرے محمد دے آنسو دیا لڑیاں کدی یاد کرو گے پتہ نہیں دوارا زندگی قاری دی وفا کرے نہ کرے مگر یاد رکھے گا ایک آنسو بری تقریر ایک آنسو والا واز ہنجو والا واز ہنجو عام کسی بندے دے نہیں ہو پترو ہنجو میرے محمد رسول اللہ دے آنسو میرے محمد رسول اللہ دے اللہ اکبر اتھرو تے دم میرے محمد رسول اللہ دے میں پھر کہا گا لقد جاءکم رسول من انفسکم نفیس ترین ذات تو گل اٹھے گی بچیو اللہ اکبر نفیس ترین ذات میرے محمدی نفیس ترین بات میرے محمدی نفیس ترین آنسو میرے محمد تو ذرا صلی اللہ بولو ذرا بولو صلی اللہ بولو ذرا بولو تے گل چھیڑ دے ماں تے دن رات اندر بدل دے ماں نفیس ترین گلیاں میرے محمدیاں نفیس ترین شہر میرے محمدہ ایک بندہ بناوے عام جہا بندہ کو وزیر بناوے کوئی اور بے ضمیر بناوے یہ شہر نفیس ترین ہے میں کیا کیوں آدھا ہے جی انو فلانا وزیر آکھدا ہے پریزیڈنٹ آکھدا ہے پرائم منسٹر آکھدا ہے میں انا لوگوں میں جس شہر دیا نفاستہ چھیڑ دیا اللہ دا قرآن انہوں نفیس ترین آکھدا ہے نبی دا فرمان انہوں نفیس ترین آکھدا ہے اللہ عرش تو قرآن بنا کر کے نفیس ترین آکھدا ہے قاری عبدالحفیظ بات کر کے قاضی منارہ دے اندر نفیس ترین آکھدا ہے ذرا کہنا ایک وری محمد صلی اللہ بولو ذرا بولو صلی اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا بعد نفیس ترین اللہ اکبر بعد اللہ دی توحید دا قولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے نبی کائنات علیہ السلام طائف دینا اما بازار اندر طائف ایک ہو جی بستی جڑی اجوی کئی خودی احباب بیٹھے ہونگے جڑے چلو میرے محمد دا طائف بے کر کے آئیے جتے میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ دی توحید بیان کی تھی لوگاں میرے محبوب علیہ السلام نو داد دے ڈونگرے برسان دی بجائے واہ واہ کہن دی بجائے سبحان اللہ کہن دی بجائے میرے پیغمبر علیہ السلام نو لا الہ الا اللہ دے واسطے پتھر برسائے مار مار کر کے میرے محمد کریم علیہ السلام نے زخمی کر دیتا ہے انج ماریا میرے محمد رسول اللہ نو او میرے پترو بچے ڈلی جو رات دمی ویلا ہو گیا ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام نو مار 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 کر کے انج پتھر نال ماریا ہے کہ میرے نبی نقاشت نال گر جاندے ہیں پھر اٹھا کر کے آدھے نے آکو صلاح نو تینو ساڑے کولو بچا لوے چھڑا لوے تے میرے پیغمبر ان حالات اندر بھی بد دعا نہیں کر دے میرے نبی اپنے رب نو آکھ دے ضرور خیر انما اشکو بسی و حزنی الاللہ ایک
ایک دن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی محبوب کوئی اپنی تبلیغی زندگی دا کوئی سخت ترین دن تے بیان کرو. میرے نبی فرماندے نے عائش انتے زندگی ساری تبلیغی زندگی کلفتاں تے تکلیفاں دا نام ہے مگر طائف والے نے جس دن مینوں ماریا تے میرے اللہ نے آواز کر کے فرمایا نبی کہو تے میں دو درمیان پہاڑاں دے کر کے انہاں نوں چینا بنا دیواں. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ماجی عرض کر دیا نے میرے پیغمبر تسی اللہ نو عرض کیوں نہ کیتا کہ انہاں نوں بنا دے چینا. میرے نبی فرماندے خیر میں بد دعا دے کر کے بد دعا کر کے انہاں دی تباہی کیوں منگا میں دعا کر کے انہاں دی ہدایت طلب کردا رہا. اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون. اللہ میرے محبوب علیہ السلام دے کپڑے ان خون آلود ہو گئے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ موٹیاں تے اٹھا کر کے میرے محمد رسول اللہ نو ٹھنڈے پانی دے چشمے تے لے جاندے خیر او لوگوں آنسو میرے محمد رسول اللہ دے میرے پیغمبر دا خون ان ارضاں بہا ہے ساری کائنات اندر مقدس خون میرے محمد رسول اللہ دا متخر خون میرے محمد رسول اللہ دا کپڑے بھیج گئے خیر لولوہان ہو کر کے جس میں اطہر و انور و اعلی میرے محمد رسول اللہ دا جس میں اطہر و انور و اعلی و افضل و اجمل و اکمل میرے پیغمبر علیہ السلام دا پورا وجود مقدس زخمی ہے کوئی حصہ نہیں جڑا زخمہ کولو خالی ہوئے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک باری بولدا جا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام دے حضرت زید زخم تو دے خیر مگر زخم دے بجائے خون رکنے دے کپڑے پھر لہولوہان ہو کر کے لہو دے چھٹے گرن لگ جاندے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے زید بیٹا اے خون نہیں رکنا اے تو مینوں لے چل مت دوبارہ حملہ آور ہو جان. حضرت زید نے موڈیاں تے بٹھا کر کے میرے محمد رسول اللہ نو مکہ دی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے. او تڑپن والے ہو میرے بچے ہو میرے پتروں میری دھیو قاری عبدالحفیظ دعا سن کر کے آنسو بخشنے والے میرے بچے ہو تہاڈا دل کیتا خینا کہ اسی اس جگہ تے خوندے اے اللہ میرا دل کردہ ہے کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام دے ان زخمی خالات اندر دکھاں دا نوکر تے خادم ہوندا مگر اے نصیب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دا. حضرت زید اٹھا کر کے میرے محمد رسول اللہ نو مکہ دی طرف دوڑے جا رہے ہیں. میرے نبی فرماندے نے زید پتر منو ایک وری اتار تو تھک پیا ہوئے گا منو اٹھائے تھک گیا ہوئے گا. حضرت زید عرض کرتے ہیں محبوب میں کیوں تھکا تیرے پیغمبر میں تھوڑی نوکری کردہ ہویا کیوں تھکا. تے حضرت زید لے کر کے میرے نبی نو مکہ دے قریب ہوئے اگوں ایک بندہ دوڑدا ہویا آ رہا ہے آدھا محمد مکے نہ جائیو مکے دے حالات اور زیادہ برے ہو گئے ہیں. انہاں نو طائف والی گل پہنچ گئی ہے جناب دی ابو جہل ملعون نے گندے نے پلیت نے رذیل نے خبیث نے تو خانے خلاف بندے کٹھے کر کے منصوبہ بنا لیا ہے. طائف والے نے تے کچھ نہیں ہے جے کیتا جے محمد مکے دے اندر آیا تے اسی زندہ نہیں چھڑاں گے. میرے پیغمبر علیہ السلام آسمانہ دی طرف دیکھ کر کے غار حرا دے کھو اندر چھپ جاندے ہیں. میرے نبی فرمایا
فرماتے ہیں زید پتر جی یا رسول اللہ تو چودھری بندہ ہے ایک مکے دے اندر عدی بن ایک چودھری بندہ ہے مطعم ابن عدی مطعم ابن عدی ابو جہل دی چوٹ دا بندہ ہے ڈیرے دار بندہ ہے ابو جہل دے مقابلے دا بندہ ہے انہوں جا کر کے میرا سلام کہے نالے کہیں مطعم اگر ان حالات اندر تو محمد دا حلیف بن جاوے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں میں کعبۃ اللہ دے اندر کھڑے ہو کر کے تیرے واسطے دعا ضرور کروں گا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل یاد رہے میرے بچیو اس گل دی ہر ویلے لوڑ پیندی ہے اس وقت سے دشت بدماش نے خاکے بنائے میرے محمد رسول اللہ دے میرے نبی دے کارٹون بنائے بدماش یہودی گندے ذلیل سرش نے مگر گندی حکومت ساڈی تے ذلیل تے بزدلان دی حکومت ایک ویری بھی نہیں مشرف نے کہا کہ بدبخت نے گندی حرکت کی ہے انہاں دا بائیکاٹ کیتا جاوے او میرے محمد دے منن والے ہو حضرت زید جا کر کے مطعم ابن عدی نو سلام کر دینے حضرت مطعم ابن عدی اللہ اکبر حضرت زید والے ویدہ یاد ہے زید پتر تینوں کس ماریا ہے تیرے کپڑے لہو لہان ہوئے ہوئے تیرے کپڑے لہو نال رنگین ہوئے ہوئے تیرا جسم لہو نال نہاتا ہویا ذرا داستے سخی تینوں کنے ماریا ہے کہ یہ خوجے مشرک کافر ہو کر کے بھی مظلومہ دے حمیتی ہوندے دل آج دے مسلمان کھلانے والے سی نہیں کر دے ٹس تو مس نہیں خوندے ہزارہ معصوم جانا ذبح ہو گئی ہیں جامعہ حفصہ دے اندر نکے نکے بچیانوں کولا بنا دیتا ہے معصوم بچیانوں بھن کر کے ساخ بنا دیتی ہے اللہ اکبر جڑیاں قیامت والے دن بھی کھندیاں اٹھن گیا بی ای ذنب قتلت بی ای ذنب قتلت بی ای ذنب قتلت قاری عبدالحفیظ ہر جگہ آکھتا رہتا ہے نہ جا اس کی کریمی پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی نہ جا اس کی کریمی پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی بچوں سخت گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا ان بطش ربک لشدید حضرت مطعم نے زید تینوں کن ماریا ہے حضرت زید رو پہندے نے آدھنے مطعم جی منو تے کسے نے نہیں ماریا تے پتر تیرے کپڑے لہو لہان لہو نال رنگین ہوئے ہوئے تیرا جسم لہو نال نہایا ہویا حضرت زید درد کر دینے مطعم جی طائف والے نے میرے محمد نو ماریا ہے میرے محمد نے جسم اقدس و انور دی توہین کیتی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دی بات سن کر کے مطعم آکھدا ہے کیوں ماریا ہے حضرت زید آدھے نے اس وقت جڑی گل کرنے دی ہے میرے نبی نے میرے محبوب محمد کریم نے تیرے نام سلام گلیا ہے تو میرے نبی فرما رہے ہیں مطعم نے کہو اگر اس دکھے وقت اندر تو محمد علی بن جاوے تو میں کعبے دے اندر کھڑے ہو کر کے تیرے واسطے دعا ضرور کروں گا میرے بچیو میرے پترو اگر عزم کر لو میرے محمد دی عظمت کٹ جانے دی قاری عبدالحفیظ خیر غازی منارہ مولانا محمد شریف دی کانفرنس اندر اپنے پتران واسطے دعا ضرور کرے گا اللہ انہاں مسکینہ تیرے محمد دی عظمت کٹ جانے دا قاری عبدالحفیظ نال وعدہ کیتا ہے اللہ لعنت بھیجنے آنا بدواش بیمانہ تے جنہ میرے محمد دے خاکے بنائے اللہ اکبر سارے آدھے اللہ لعنت بھیجنے آنا بدواشاں تے جنہ ساڑے
پیغمبر علیہ السلام دے خاکے بنائے آدھے ڈٹ جاواں گے محمد دی عزت تے بچے ذبح کرا دیاں گے مال قربان کر دیاں گے خود کٹ جاواں گے محمد کریم علیہ السلام دی عزت تے حضرت متم نو حضرت زیدہ دے میرے نبی نے سلام گھلیا ہے نالے فرمایا ہے متم اگر تم محمد دے اس وقت حلیف بن جاوے تو میرے نبی فرما رہے نے میں کعبے دے اندر کھڑے ہو کر کے تیرے واسطے دعا ضرور کروں گا۔ متم نے ان سر پھڑیا این ہو گیا زیدہ نے بھی گیا مگر سر اٹھایا غیرت مند بندے نے میرا ایمان میرا عقیدہ سن دے جانا اج دے بے غیرت مسلماناں نالوں بے حیا تے گندے تے محمد تے گستاخاں نو برداشت کرنے والے بے غیرت حکمراناں نالوں اللہ دی قسم و کافر بندہ چنگا جن نے میرے محمد دے نام دی غیرت کھا دی اپنا اپنا ایمان ہے ایک بے غیرت ہے محمد دی توہین تے ٹس مس نہیں ہویا ایک کافر ہے ان کر کے سر اٹھایا کہا میرے بیٹو کتھے ہو 18 بیٹے کہا تلواریں نکال لو نیزے کھینچ لو تفنگے کندھوں پہ چڑھا لو تیر سیدھے کرنا اور ڈٹ جاؤ محمد کی عزت پر سبحان اللہ ڈٹ جاؤ محمد کی عزت پر جو انگلی اٹھتی ہوئی نظر آئے بازو اتار دو جو آنکھ اٹھتی ہوئی نظر آئے گردن اتار دو بچ کر کے نہ جائے کوئی محمد کا دشمن اور محمد کو لے کر کے کعبۃ اللہ میں آؤ اور اپنے غلاموں سے کہا غلاموں آج تک تم میرے غلام تھے اگر اس وقت تم محمد کی عزت کے لیے کام آ جاتے ہو ڈٹ جاتے ہو تو میں سب کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام اگے اگے تلواراں دی چھاں کیتی ہوئی متعب نے عدی دے لڑکیاں نے غلاماں نے ادھر ابو جہل نو کسے نے دسیا کہ متم دے لڑکے محمد نو ہرات و کعبۃ اللہ دے اندر لے رہے ہیں۔ آقا ابو جہل دوڑدا ہویا جا کر کے آتا متم یہ میں کیا سن رہا ہوں کیا تو نے کہا ہے اپنے بیٹوں سے محمد کی عزت کے لیے ڈٹ جاؤ کہ ہاں ابو جہل اگر کسی سے سنا ہے تو مجھ سے سنو محمد نے مجھے خلیف ہونے کے لیے آواز دی میں ڈٹ گیا ہوں محمد کی عزت پر جو انگلی اٹھے گی میرے بیٹے اس کا بازو اتار دیں گے میں اتار دوں گا جو آنکھ اٹھے گی محمد کی طرف پلیت آنکھ میں اس کی گردن اتار دوں گا کہ آج میں کھویاتے کہ آج تم بھی آگے کھو کر کے دیکھ لو ابو جہل متم تیرے 6 ٹکڑے کر کے تیرے سینے پہ پاؤں رکھ چکا ہوگا اور میری ستی ہوئی قوم نو ہو جی آواز کی لگے ذرا ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو ستے ستے بات کرا لو قاری عبدالحفیظ دا میرے بس بھائی بس اترو بس بھائی میرے محبوب کریم علیہ السلام کعبۃ اللہ دے اندر میرے نبی نے این خط اٹھائے ہوئے آنسو قاری عبدالحفیظ دعویٰ شروع ہویا آنسو لقد جاکم رسول من انفسکم نو انفسکم نال تفسیر کرانگا نفیس ترین ذات نفیس ترین بات نفیس ترین آنسو میرے محمد رسول اللہ دے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اللہم انا نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا
تیرا نبی تیرے آگے اپنا غم اپنے دکھ کی شکایت کرتا ہے. اور دوسری بات میرے نبی نے کہی اللہ مطعم ابن عدی کو بڑی برکتیں عطا فرما جس نے میرے دکھ میں ساتھ دیا ہے. اللہ مطعم کو برکتیں عطا فرما. اتفاق ہو ہوائی اڈا جدہ پہ اترنے کا. جدہ سے لے کر کے چلتے آئی اس سڑک پر جگہ جگہ لکھا نظر آئے گا آل مطعم بن عدی، آل مطعم بن عدی، آل مطعم بن عدی. اللہ نے میرے محمد کے آنسوؤں کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ آج سب سے زیادہ جدہ میں اگر نظر آتی ہے تو آل مطعم بن عدی میرے محمد کے دین کے خادم نظر آتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ میں کہہ رہے اللہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پھر کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. میرے محبوب کریم علیہ السلام دی امی آج ساڑھے شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب دی والدہ انتقال کر گئیاں. جنازے دے اندر ویر پیارے سجن احباب جماعتی سارے ماشاءاللہ شریک ہوئے. اللہ اکبر. پہلا جنازہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد سہیل صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دا. پھر حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دا. اور پھر اس نیک خاتون دا جنازہ اللہم ارضانہ ورضانہا. اللہ اکبر. اللہم برد مسجعہا، اللہم نبر ذریعہا، اللہم نبر مرقدہا. مولانا منظور اور ان کے خاندان و اللہ صبر جمیل عطا فرما. ان کے بات یاد رکھے کہ میں نے ایک بار کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. اور کتنی راتیں ہی میری ماں سو نہ سکی، کتنی راتیں ہی میری ماں سو نہ سکی. میرے پیغمبر علیہ السلام دی امی 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 ماں آمنہ ریت دے تتے جے ٹبے دتے مختصر جیا بسترا ساری کائنات دے لاڑے تے لاٹ محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر علیہ السلام سرحانے بیٹھے ہوئے درخت دا مختصر جہا چھاورا ڈھلدا جا رہا ہے. اور امی آمنہ ماں جی آمنہ سیدہ آمنہ مومنہ دی ماں اما آمنہ اسلام دی محسنہ امی آمنہ میرے محمد علیہ السلام دی امی 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 ماں آمنہ میرے محبوب علیہ السلام سرحانے بیٹھے ہوئے. امی ایمن سرخانے بیٹھیا ہوئیا. میرے نبی والے ماں جی آمنہ بار بار دیکھ دیا خیر. اللہ اکبر. جی میں ماں دے چاک چوپ ہویا کر دینے میرا پتر بیاہ میں سیانا ہو گیا ہے میں دے بلند اقبال ویکھاں گی اللہ خدا بیاہ کران گی. دی بہو انگن اندر میرے پوتے پوتی انگن اندر میری انگلی پکڑ کر کے چلن گے. اندرہ بیٹھ جاؤ بس ختم ہی کرنے لگے انشاءاللہ. کوئی نہیں تسلی نال بیٹھو تسی بیٹھو ادھر پکھے پر کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محبوب علیہ السلام سرحانے بیٹھے ہوئے. دیکھو تو صحیح مزہ تھا دیکھو. اللہ
اللہ میرے محبوب کریم علیہ السلام سرانے بیٹھے کھوئے ماجی آمنہ امی ایمن مخاطب ہوندیا نے فرماندیا نے بھیڑے کی ایکھی جا رہی کھوئے دل تیرے کردہ سی میں محمد دا بیاہ کرنگی دی بخو انگن اندر آئے گی ایدے بچے میں نو دادی اممہ کھنگے مگر اللہ دی مردی کہ میرے محمد دا با میرے محمد دا چہرہ نہ دیکھ کر کے گیا اور میرے محمد علیہ السلام دی امی آمنہ اپنے محبوب محمد دے بلند اقبال لکھوے کر کے جا رہی ممی سخم میں ایمن ایک وقت آئے گا ہر ماں دا کلے جاخلے میں بول دا ہے ہر ماں دے کلے چیندر ویلسلے میں بول دی ہے اللہ اکبر ماں آمنہ فرما رہی ہے ایک وقت آئے گا اللہ میرے محمد نو بڑے بھاگ لائے گا بڑے بخت لائے گا مگر ماں آمنہ نو تے دیکھنے نصیب نہ ہوئے بہنی میرے پاؤں تھوڑے دے بعد تو ان کری میرے محمد دی انگلی پکڑ کر کے سردار عبدالمطلب دے کو لے جاویں اللہ اکبر انگلی میرے محمد دی سردار عبدالمطلب دے ہاتھ پھڑائیں آنکھیں آمنہ سلام آنکھ دی سی اللہ اکبر منو تینو 15ویں صدی دے اندر قاری عبدالحفیظ سنا رہا ہے گل ہر آنکھ برسنے والی ہر آنکھ وچوں آنسو آ رہے اس وقت کیا منظر ہوگا کہ میرے محبوب علیہ السلام دے آنسو میرے محمد دے چہرے تے ڈلک ڈلک کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تو نیچے گر رہے ہیں ماں آمنہ فرمانی ہے نہ روح میں میرا محمد جند جیوی میں میرا محمد جوانیاں مانے میں میرا محمد اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام دیئے ہچکیے تے ڈسکیاں میں صدقہ جاواں قاری عبدالحفیظ دواد آسوان دیاں لڑیاں میرے محمد رسول اللہ دیاں تے میرے پیغمبر کریم کو رب بول کر کے کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ماں آمنہ انج پکڑ کر کے میرے محبوب نو کلیچے تے لے لیں دیا خیر میرے نبی دے آنسو ماں آمنہ دے کلیچے تے گر رہے ہیں اور ماں آمنہ دے آنسو اللہ دے آسمانہ دی طرف ویک ویک کر کے بہ رہے خیر وہ جس کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے اللہ اکبر مولانا مرحوم تے فرما دے گئے فرمایا مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر بات برابر بات برابر ہوئی ایک یتیم تجا پردیسی رب نو عالم خالا وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں وقت جدائیاں وقت جدائیاں وقت جدائیاں والا ویکھ پئی یتیم نبی نو لگی ہون تیاری چھم چھم ہنجو باہر آیاں تے باتاں دردوں جاری ویکھن آسان نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا عمر تیری وچ برکت ہوئے تے بہت دعا فرمائی ویکھ نہ گیا بابل تینو تے ٹر چلی اجمائی میرے محمد دے آنسو امی آمنہ دے کلیچے تے گر رہے ہیں آنسو والا باز قاری عبدالحفیظ دا آنسو سے لبریز لڑیاں اور جھڑیاں قاری عبدالحفیظ کی آنسو 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 میرے محمد رسول اللہ دے آنسو میں آیت کریمہ پڑھ رہا تھا میرے محبوب علیہ السلام اما آمنہ دے کلیچے تے لیٹے رہے میرے نبی دے آنسو بخدے رہے اللہ اکبر اما آمنہ دے
کلے چھت گردے رکھے میرے پیغمبر علیہ السلام دی امی نے آخری ہچکی لئی اور ہمیشہ واسطے اللہ کو چلیاں گئیاں میرے نبی دے آنسو بخدے رہے قاری عبدالحفیظ دوات جاری رکھا اور میں اللہ قد جاءکم رسول من انفسکم 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 نال تفسیر کرو انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف پھر کہو اندہ چھوٹا پائی ہے نا اندہ چھوٹا پائی لگنا میں حفیظ صاحب عبدالخبیر میرا نام بھائی اللہ اکبر تیری محبت اسکر بھائی لقد جا میری طرف دیکھو تو پڑھا نا کسی بھی لذت لاؤ تو میں بھی لذت نال پڑھا اللہ اکبر کہ بس کریے ہاں بس کریے لقد جاءکم رسول من انفسکم وانفسکم نال تفسیر خوندیا دیکھو گے من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہ تیرا قرآن کیڈا سونا ہے اللہ تو آپ کیڈا سونا ہے بادشاہ یہ سارے بندے تیرے چہرے دیکھنے دا شوق رکھ دے ہیں تیرے دیدار دا شوق رکھ دے ہیں تیرے ملاقات دی شوق رکھ دے ہیں اللہ اپنا چہرہ جو ما یلیق بشان ہی اللہ چہرہ اطہر و انور دا دیدار نصیب فرمانا اسی سارے نو اپنے چہرہ انور دی زیارت نصیب فرمانا جویں کٹھے کٹھے بیٹھے ہوئے ایویں نبی جی دے حوض کوثر تے بھی سانو کٹھیا فرما دینا خیر خیر اللہ ساری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی خیر یا اللہ اللہ میرے امیر جماعت میر جناب علامہ صاحب میر دی خیر یا اللہ خیر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ دی خیر یا اللہ میری مرکزی جمعیت دے تمام احباب ساتھیاں دی یوتھ فورس دے جوانہ دی خیر یا اللہ اللہ اکبر جڑی بات میں عرض کر رہا بھائی میرے نبی علیہ السلام دے آنسو وہ جس کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم میرے محبوب علیہ السلام دے سامنے میری تیری امی خدیجۃ الکبریٰ دی چار پائی رکھی ہوئی میرے نبی جب کعبۃ اللہ دے اندر داخل ہوئے نا ام سلیم نے انگلی پکڑی ہوئی سردار عبد المطلب دا دھک کر کے کلیجہ بیٹھ گیا فرمایا ام ایمن جان لگیا تے میرے محمد دی انگلی آمنہ نے پکڑی ہوئی سی آمنہ نظر نکلی آندی تے ام ایمن دیاں بھی چیخاں نکلیاں تے میرے نبی بلک بلک رون لگے
میرے پیغمبر دے آنسو سردار ان کر کے میرے نبی نو کلیچے لگا دے خیر. میرے نبی فرماندے نے دادا ابو امی فوت ہو گئی ہے. میں صدقے جاواں میرے پیغمبر دی عمر 5.5 سالاں دی. دادا ابو امی فوت ہو گئی ہے. انہیں میں نہ دی تہاڈے نامے سلام آکھ دی تھی نالے حدیث محمد دی انگلی سردار دے خطے پکڑا دیویں آکھیے نو ابے عبداللہ والا پیار بھی تسی دینا ہے دی امی آمینہ والا پیار بھی تسی دینا ہے. او ایک سردار عبد المطلب انگلی چومدے نے نالے اکھاں وچوں آنسو رواں دوا میرے محمد علیہ السلام دے آنسو رواں دوا. قاری عبدالحفیظ دا موضوع رکھا اور نفیس ترین ذات میرے محمد دی نفیس ترین آنسو میرے محمد دے نفیس ترین معراج میرے محمد دا نفیس ترین ازواج میرے محمد دے. میرے نبی علیہ السلام دے سامنے اماں خدیجۃ الکبریٰ دی چارپائی رکھی ہوئی. میرے نبی علیہ السلام دیا بیٹیاں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین سلام اللہ علیہن اجمعین. میرے نبی علیہ السلام نے عرض کر دیا نے ابو 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 اللہ نو دعا کرو اللہ نو عرض کرو اللہ کو دعا کرو اللہ امی نو شفاعت فرمان. اللہ اکبر. قاری عبدالحفیظ تخانے واسطے دعا کو جڑے میرے بھائی جڑے میرے پیر بیمار خین اللہ شفاعت فرمان. تنگ دستان دی اللہ تنگ دستیاں دور فرمان غریبان دی غربت دور فرمان پریشانہ دیاں پریشانیاں رفع فرمان. میرے پیغمبر رحمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے میرے نبی آسمان ترنو کیتے ہوئے اللہ اللہ میری خدیجہ دے سال لمبے کر دے اجے تے میرا پورا جسم زخمی 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 حالت دے اندر ہے. اللہ کون پٹیاں بنے گا اللہ کون زخمت پائے رکھے گا مرہم رکھے گا. یا اللہ خجے میری تحریک دا کم ڈھیر سارا باقی پیا ہویا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام میں پترو زور نال کہو محبت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی عرض کر دے اللہ میری خدیجہ نو شفا دے دے میری تحریک دی سطح میری خدیجہ یا اللہ شفا دے دے. تمہاری سیدہ زینب سیدہ رقیہ فاطمہ کلثوم عرض کر دیا نے ابو 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 اللہ کو دعا کرو اللہ ساری امی نو شفا عطا فرمان. تے ماں خدیجہ ان کر کے میرے محمد علیہ السلام علیہ خط کر دیا نے عرض کر دیا نے محبوب جی کوئی کمزوری میرے کو رہ گئی کھوے اللہ واسطے معاف کر دے ہو. میں تو خانو اللہ کو منگ منگ کر کے لیا دعا کر کر کے لیا اللہ من محمد دے اللہ من محمد دے. تے میرے نبی خدیجہ دے سا زیادہ دیر چل دے ہوئے نظر نہیں آندے. جو گل تھی مانل کر سکتی ہے او پیو نال نہیں کر سکتی. تے جڑی گل باپ دھی نو سمجھا سکتا جڑی گل ماں دھی نو سمجھا سکتی ہے باپ نہیں سمجھا سکتا. میری بیٹیاں مینوں بڑی پیاریاں میرے محمد بچے میرے انج فوت ہو گئے زندہ نہ رہ سکی اولاد نرینا. انہاں نو ابے والا پیار بھی تسی دینا خدیجہ والا پیار بھی تسی دینا. میرے پیغمبر علیہ السلام دے لکھاں چوں آنسو آ رہے نے تے میرے نبی فرماتے نے خدیجہ نہ پریشان ہو میں اپنے اللہ کو عرض کر رہا ہاں اللہ تینوں شفاعت عطا فرمان گے. مارد کر دیا نے حضور ساڑی خاندانی بیماری ہے میں چند سخن دی بات ہویا کر دی ہے. اللہ اکبر. تے میرے نبی آسمان والے نال گل کر دے رکھے میاں بیوی زندگی دے دو پہیے خیر ایک پخیا
کمزور ہو جاوے زندگی کمزور ہو جاندی ہے اللہ کو دعا کرا اللہ جن گھراں دے اندر جھگڑو تے لڑو جہنم ٹوئے بنے ہوئے اللہ گھر جہنم دے ٹوئے بنے ہوئے اللہ ان گھراں نو راحت قدا بنا دے رحمت قدا بنا دے میاں بیوی نو سلوک عطا فرما دے یا اللہ جنہاں دے ہاں اولاد نہیں اللہ اولاد عطا فرما دے یا اللہ جڑیاں بیبیاں بیمار جڑے بھائی بیمار یا اللہ بیٹے بیمار میری دھیاں بیمار اللہ انہاں نو شفا عطا فرما دے تے ماں جی خدیجۃ الکبریٰ میرے نبی والے انج خط بن کر کے عرض کر دیا نے حضور میرے کولو کوئی کمی رہ گئی ہوئے تے اللہ واسطے معاف کر چھڑیو میرے پیغمبر اٹھ کر کے خط پکڑ لیندے نے اور ماندے نے اللہ میری خدیجہ نو شفا عطا فرما دے مگر میری اماں نے آخری خشکی لئی اور ہمیشہ واسطے اللہ کو چلیاں گئیاں میں پتر رسول اللہ دے آنسواں دیاں لڑیاں کٹھیاں کر کے لے آیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے آنسو پڑھ رہا سا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم چار ہو گئے دعا ہے اللہ اس محبت نو کانفرنس نو میرے ویر سخنے مولانا محمد شریف صاحب دی تگو نو جناب دے تشریف لیانے نو مجھ فقیر دی خادری نو آخری کتاب واسطے اللہ قبول فرمان دعا واسطے تیار ہو جاؤ لمبی ساری دعا ہے فوت ہو گیا فرماندے نے دعا جتھے اور دعاواں کر رہے جے میرے بچیاں دی والدہ واسطے بھی دعا کرنا اللہ انہوں نے جنت الفردوس عطا فرمان کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمان میرے نبی پاک علیہ السلام قربانی دا گوشت کٹ کر کے آیا میرے نبی نے این چھری پکڑی ہوئی تین قربانی دا گوشت کٹ رہے خیر اکھاں چو چھم چھم آنسو آئے میرے نبی علیہ السلام دی اکھاں چو چھم چھم آنسو آئے ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے حضور کی ہویا فرمایا خدیجہ دیاں محبتاں یاد آئیاں ہیں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نمونہ زندگی آنسوان دیاں لڑیاں دے سلسلے دے اندر عرض کیتا میرے پیغمبر کریم علیہ السلام دا بیاہ رکھا گیا مگر میرے محمد دی امی بیاہ دے موقع تے فوت ہو چکیاں سن ماں جی آمنہ سردار ابی طالب فرماندے نے یار بیاہ تے ماما بغیر سجدے نہیں اللہ جڑے اس صدمے نال دو چار خین اللہ انہوں نے صبر عطا فرما بیاہ تے ماما بغیر نہیں سجدے پر میرے محمد دی امی تے فوت ہوئی ہے جاؤ جا کر کے حلیمہ نو بلا کر کے لے آؤ حلیمہ نو اونٹ بھیج کر کے دوسرے تیسرے دن حلیمہ آ گئیاں فرمایا حلیمہ تو میرے محمد دی رضائی ماں ہیں میں تینوں بلایا ہے کہ محمد دی جنج چڑھنی ہے تے جنجاں ماما بغیر نہیں سونیاں لگ دیا محمد نے سر تے ہاتھ رکھ تیری جنج روانہ کریے ماں جی آمنہ نے میرے محمد دے سر تے ہاتھ رکھیا بیاہ کر کے آئیاں ماں خدیجۃ الکبریٰ ماں خدیجۃ الکبریٰ فرماندیاں نے اماں حلیمہ میرا دل کردہ ہے کہ تو ساری زندگی میرے کو رو میں ساری زندگی تیری نوکری کرا سبحان اللہ فرمایا پتر میرا رکھنا یا میرے کو رہنا ذرا مشکل ہے
تو ماں جی خدیجۃ الکبریٰ نے ماں حلیمہ نو ایک اٹھ لد کر کے دیتا، بہت بڑا طاقتور اٹھ سی ماں خدیجہ دے ذاتی استعمال دا۔ فرمایا حلیمہ یہ اٹھ میرا ذاتی ہے اور یہ بہت تگڑا اٹھ ہے اور بہت قیمتی اٹھ ہے، ہن ان دی لوڑ مک گئی ہے، ہن ان دی ضرورت ختم ہو گئی ہے، سارے کم میرے محمد آپ کردہ رہا کرے گا۔ تو اٹھ لد کر کے دیتا کپڑیاں دا اور نال مٹھے دا، جو اس دور دا مٹھا کھجورا کھون گیا مٹھائی ہوئے گی، حبشہ دے ہر گھر اندر دیں، حبشہ دے ہر گھر اندر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہی الفاظاں تے گل اگے چلی گئی ہے بھائی، اللہ کو دعا ہے اللہ اس محبت نو اذان جو ہو رہی اذان اللہ اکبر۔ یہ میرے ویر نے فرماندے نے ماں حلیمہ دی لوری سنا، من تو جڑا کچھ میری قوم آکھے میری نوکری پکی پکی ہے۔ امن شاہ قادری محترم خین تہاڈے نویں اہل حدیث ہوئے ہیں، پہلے بریلوی مکتبہ فکر نال سن، اج کل قاری عبدالحفیظ دے رفیق سفر ہیں، کچھ بندے نک منہ وٹدے رکھدے ہیں، اللہ انہاں نو ہدایت ہی دے۔ میں پچھلی رات انہاں نو کی آکھ سکنا ہاں، جڑا بندہ آیا کرے دی قدر کیتا کرو۔ ہنے میرے بیٹے میرے بتیجے مولانا احمد سید ملتانی دے صاحبزادے سیف اللہ خالد خان صاحب بیان فرما رہے تھے، یہ بھی نویں ہی آئے ہیں۔ جدو میں آیا سا یار ادو تو واہ قدر کردے سو، تے ہن جڑے بندے آندے نے انہاں تے نک منہ نہ چڑھایا کرو، محبت پیار کیتا کرو۔ محرت کیتا جی حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی رکھیے، یا ربی اب کے لنا محمد، یا ربی اب کی لنا محمد، یا ربی اب کی لنا محمد۔ سنی لوریاں سنی لوریاں سنی لوریاں سنی لوریاں تو سنی دی رہیے، یا ربی اب کی لنا محمد۔ لباں اتے لب رکھ کے گد گد گدا کے۔ حافظ محمد عبداللہ شیخ بری رحمت اللہ علیہ آخری جلسے اندر اللہ اکبر جی ہے اللہ اکبر تے میرے کول بیٹھے ہوئے تے میں کیا حضرت گد گدانا کنو آندے نے، تے میرے اتخین کرن لگ گئے، نالے کمبی جان نالے آگے جان اللہ میرے علماء دیاں زندگیاں دراز کر دو اللہ، آجے تے بڑی لوڑ ہے میرے مسلک اندر ایک ہو جے بندیاں دی۔ بہرحال جنی کوئی لکھا کے آیا ہے انی ہویا کر دی ہے۔ اللہ مولانا محمد حسین شیخوری دے درجے بلند فرما، یا اللہ میرے علامہ احسان دے، حبیب الرحمن دے، یا اللہ حافظ عبداللہ شیخوری دے، یا اللہ اج خون والا صدمہ مولانا منظور احمد صاحب دی والدہ اللہ سب دے درجے بلند فرما۔ لباں اتے لب رکھ کے گد گد گدا کے، لباں اتے لب رکھ کے گد گد گدا کے، ہو جے نشے بھی پچیندی رہیے، یا ربی اب کی لنا محمد۔ انگلی پکڑ کر کے بکھرے دی اندر، انگلی پکڑ کر کے بکھرے دے اندر، رب دے سجن نو ٹریندی رہیے، یا ربی اب کی لنا محمد۔ تو سردار ساریاں دے اماں حلیمہ، تو سردار قاری دے اماں حلیمہ، تو سردار قاری دے اماں حلیمہ، نبی جی دی خدمت کریں دی رہیے، یا ربی اب کی لنا۔ اور جناب حکم
فرماؤ اللہ کیڑے اعتبار ہے بندے کو تجھ پہ ناز ہے کیونکہ تو بندہ نواز ہے بندے کو تجھ پہ ناز ہے بندے کو تجھ پہ ناز ہے کیونکہ تو بندہ نواز ہے اور بے چارگی کے وقت کا تو ہی چارہ ساد کے بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے عرشاں والیا بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام کیونکہ میرے نبی نے کیونکہ میرے نبی روکا ہے صبح و شام قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام اور مشکل کشا ہے اللہ حاجت روا ہے اللہ مشکل کشا ہے اللہ حاجت روا ہے اللہ ہر ایک کی ہر زبان سے سنتا دعا ہے اللہ ہر ایک کی ہر زبان میں سنتا دعا ہے اللہ ہر ایک نبی ولی نے ہر ایک نبی ولی نے دیا یہی پیغام قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام اور 1.25 لاکھ انبیاء نے پیغام یہ دیا ہے 1.25 لاکھ انبیاء نے پیغام یہ دیا ہے کیا کہ نظر و نیاز لائق بس ایک ہی الہ ہے کہہ دیں سبحان اللہ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ 1.25 لاکھ انبیاء نے پیغام یہ دیا ہے نظر و نیاز لائق بس ایک ہی الہ ہے اسی ایک کے بندے اسی ایک کے بندے اسی ایک کے غلام قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام اور در در پہ سر جھکانا در در پہ سر جھکانا عادت بہت بری ہے در در پہ سر جھکانا عادت بہت بری ہے شریعت مصطفیٰ سے بغاوت بہت بری ہے در در پہ سر جھکانا عادت بہت بری ہے شریعت مصطفیٰ سے بغاوت بہت بری ہے بن جا الہ کا بندہ بن جا الہ کا بندہ حورے کرے سلام
خبروں کا احترام مگر کہہ دیں سجدہ ہے، خبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، خبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، اور مانا ہے اس جہاں میں انگنت میل ہوں گے، مانا ہے اس جہاں میں انگنت میل ہوں گے، تے خاک ہم الہ کے آگے اکیلے ہوں گے، تے خاک ہم الہ کے آگے اکیلے ہوں گے، ہے کون کر سکے جو، ہے کون کر سکے جو اللہ کے ہاں کلام، خبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، خبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، اے یوتھ فورس کے جوانوں کہہ دیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اے یوتھ فورس کے جوانوں عظمت کے پاس بانو، اے یوتھ فورس کے جوانوں عظمت کے پاس بانو، تم عظمت صحابہ کا پرچم تھامو، تم عظمت صحابہ کا پرچم تھامو، توحید کے گدائی سنت کے تم گرائی، یاران مصطفیٰ کے تم کی تو سپاہی، یاران مصطفیٰ کے تم کی تو سپاہی، اسلام کی شمع کے، اسلام کی شمع کے اٹھو اے پروانو، تم عظمت صحابہ کا پرچم تھامو، تم عظمت صحابہ کا پرچم تھامو، توجہ سے سماعت فرمائیں، زندان اور گلی سے ڈر کبھی نہ جانا، تاریخ اہل حدیث کی تو نہ بھلانا، تاریخ اہل حدیث کی تم نہ بھلانا، باعظم نوجوانوں غیرت کے آسمانوں، تم عظمت صحابہ کا پرچم تھامو، اور مدنی کی جرگتوں کے تم کی تو امیگو، ایک خواب علامہ کی تعبیر تم غسی گو، علامہ احسان کے بیٹو، علامہ احسان کے بیٹو، یزدان کے دیوانوں، تم عظمت صحابہ کا پرچم تھامو، اے یوتھ فورس کے جوانوں ملت کے پاس بانو، تم عظمت صحابہ کا پرچم تھامو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔